جو درد دل سے اور اشکوں سے اور آہوں سے منبر پر، جو درد دل سے اور اشکوں سے اور آہوں سے منبر پر کرے شرح محبت، پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو سارے عالم میں پھر کے یا رب، سارے عالم میں پھر کے یا رب، تیرا درد محبت سناؤں، اور تیرا درد محبت سنا کر، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بناؤ۔ صاحب درد دل ہوگا تو سننے والے مجنوں بنیں گے۔ درد دل سے جب کبھی ہو فغاں کرتے ہیں ہم، درد دل سے جب کبھی ہو فغاں کرتے ہیں ہم، مائل غم زندگی دیگراں کرتے ہیں ہم۔ یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے۔ یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے۔ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، ارے جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے۔ مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ، مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ، اے میرے چارہ گرو تم نے انہیں دیکھا بھی ہے، ہائے ہائے مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ، اے میرے چارہ گرو تم نے انہیں دیکھا بھی ہے، ارے وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر دیکھ تو لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جمعرات کا دن ہے اور ساتھی اپنے کبھی کبھی توجہ دلاتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھ کر سنا دیے جایا کریں تو ہم کو بہت نفع ہوتا ہے۔ یقیناً حضرت کے اشعار میں ایک سوز ہے، درد ہے اور ایک تڑپ ہے، اور اللہ کی سچی محبت کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اسی لیے مشہور حضرت کا شعر ہے، بارہا میں نے سنایا ہے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم اصلاح کی اس میں کوشش نہ کرنا، یہ ہے شاعری درد دل کی ہماری۔
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں اس میں اصلاح کی کوشش نہ کرو. تو بہرحال آج کی مجلس اور اکثر کوشش کریں گے کہ جمعرات میں اکثر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھ کر کے سنایا جایا کرے. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھو میرے بھائیو کہ اب انشاءاللہ مجلس کے جو اوقات ہوں گے تو تھوڑا سا وقت بدلیں گے. ہم 7 بجے ساؤتھ افریقہ کا وقت ہوتا تھا جو 10:30 انڈیا اور پاکستان کے 10 بجتے ہیں، لیکن اب 7:15 15 منٹ آگے بڑھائیں گے. حضرت کا کلام ہے کہ ہوش کے میرے پرزے اڑا دے. اللہ عز و جل کی محبت میرے پیاروں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، ہاں یہ عقل کی کہ اس سے سوچ سوچ کے جو چلتا ہے، اسلام، مذہب اسلام اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ اور سچی محبت دیوانگی والی، وہ ہمیں کچھ اور سکھاتی ہے. جی ہاں، ہوش اور عقل کے انداز سے چلنے والے تو سوچ سوچ کے وہ قدم رکھتے ہیں، اور اللہ کا دیوانہ مستانہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا جو حکم سامنے آیا بس دل و جان سے اس پر قربان، دل و جان نثار سب کچھ قربان. اور یہی دیوانگی، یہی قربانی، یہی دیوانگی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندے سے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کامل ایمان والا اور مومن جب ہی کہلائے گا یقال مجنون، دیوانہ کہا جانے لگے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہے جس کا عنوان ہے کہ ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، یعنی میرے ہوش و حواس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجنون اور پاگل بن جاؤں اور جنگلوں میں کپڑے پھاڑتا پھروں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمارے یہاں بہت سے ایسے بھی ذہن رکھتے ہیں کہ جو اس قسم کے لوگ پھرتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ یہ مست ہے، یعنی اللہ کی محبت میں مست. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. ہاں، اسی لیے مجذوب بھی جو اصل مجذوب ہوتا ہے وہ ہے کہ اپنے عقلی تقاضوں اور چیزوں کو شریعت کے اتنے تابع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جان دینے لگ گیا. جی ہاں، تو اس لیے بہرحال حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام یہی سنانا ہے. جیسے میں نے عرض کیا، بہت سے احباب بیچارے بارہا کہتے رہتے ہیں، سالوں سے کہہ رہے ہیں، تو ابھی انشاءاللہ ایک ترتیب قائم کریں گے کہ جس سے ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ یہ ہوتا رہے. خود بندے کو بے انتہا فائدہ ہوتا ہے اور قلب میں ایک عجیب نور محسوس ہوتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تڑپ تھی اور تمنا تھی کہ ساری دنیا میں چلوں، چکر لگاؤں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیغام سناؤں. سارے عالم میں پھر کے یا رب، سارے عالم میں پھر کے یا رب، تیرا درد محبت سناؤں، اور تیرا درد محبت سنا کر، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بناؤ. صاحب درد دل ہوگا تو سننے والے مجنوں بنیں گے. میرے عزیزوں اور بھائیوں، لفادیوں سے کچھ ہونے والا نہیں، ظاہری تقریروں سے اور ظاہری لچھے دار تقریر ہو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. درد دل سے جب کبھی ہو فغاں کرتے ہیں ہم، درد دل سے جب کبھی ہو فغاں کرتے ہیں ہم، مائل غم زندگی دیگراں کرتے ہیں ہم. وقتی طور پر اتنا ہوگا کہ جو خطیب شاندار تقریر بیان کر عمدہ بہت شاندار خطاب کر رہا ہے تو جوش آئے گا اور ایک طبیعت میں ابال پیدا ہوگا. لیکن میرے عزیزوں اور بھائیو، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، اہل دل، اولیاء اللہ، جو درد دل سے اور اشکوں سے اور آہوں سے منبر پر، جو درد دل سے اور اشکوں سے اور آہوں سے منبر پر کرے شرح محبت، پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں دیکھا ہے، لمحوں میں حضرت ہنسا بھی دیتے تھے اور لمحوں میں رلاتے تھے.
اور خود اندر میں قلب کا کیا حال تھا؟ کبھی تو بآ ہو فغاں رو رہا ہوں، 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 کبھی دل ہی دل میں نہاں رو رہا ہوں۔ اللہ عز و جل کی سچی محبت میرے پیارو اگر قلب میں ہو تو اللہ والا مجموع میں کم اور خلوتوں میں زیادہ رونے والا ہوتا ہے۔ جی ہاں، خلوتوں میں زیادہ رونے والا ہوتا ہے۔ اس کے آنسو اور اس کا رونا اور آہذاری حضرت کا وہ بیان ہے کہ میں حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری کے ساتھ پھول پور کے جنگل میں جب رہا تو میں نے شب اخیر میں رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر جو رونا دیکھا ہے وہاں۔ اور اسی لیے میرے بھائیو یاد رکھو، اس طرح آن لائن بیانات سن لینے سے یا تقریریں سن لینے سے یا منبر و محراب پہ جا کے تقریریں کر لینے سے اللہ نہیں ملتا، جب تک صحیح معنی میں اہل دل اللہ والوں کے پاس آدمی نہ رہ لے، جبھی اثر پڑتا ہے۔ وہ جو کانٹے گناہوں کے اور نافرمانیوں کے اندر میں گھسے ہیں وہ جبھی نکلتے ہیں، جی ہاں وہ جبھی نکلتے ہیں۔ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، ارے جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ وہ کیا برسائیں گے۔ ہائے میرے عزیزوں اور بھائیو، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ سارے عالم میں پھر کے یا رب تیرا درد محبت سناؤں، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بناؤں، اور سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں۔ اللہ نے حضرت کی یہ مناجات اور آہ بکا سن لی اور پورے عالم میں عرب و عجم میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا فیض پہنچا، سبحان اللہ۔ یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے، یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے۔ خلوت و جلوتوں میں ہم نے الحمدللہ دیکھا اپنے شیخ عارف باللہ حضرت والا شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کو، اور میرے بھائیوں ہم نے دیکھا حضرت شاہ محی السنہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ہم نے دیکھا حضرت شاہ مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ خلوتیں ہوں یا جلوتیں ہوں، ادھر ادھر کی باتیں تو تھی نہیں۔ ہے اگر کوئی بات ادھر ادھر کی چھیڑے بھی تو جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، اور کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ کیسے ہی اہل دنیا دنیا کی باتوں میں مگن ہو،
ادھر ادھر کا تذکرہ جیسے شروع ہوا، اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی عنوان بنا کے کسی نہ کسی طرح اپنے اللہ کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ جب دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہے تو وہ میرے بھائیوں اس کو غیر اللہ میں مزہ نہیں آتا، چین نہیں ملتا، اس کو وہ نہیں رہ سکتا۔ بہرحال تو آج حضرت کا ایک کلام سناتا ہوں، وہ تو شروع بھی نہیں کیا میں نے ابھی۔ ہوش کے میرے پر پرزے اڑا دے، بہت شاندار ہے۔ آئینہ محبت، یہ فیضان محبت سے نہیں ہے، یہ آئینہ محبت سے جو حضرت کے دوسرے کلام کا دوسرا مجموعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا تو جلوے سے پردے اٹھا دے، یا تو جلوے سے پردے اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، یا تو جلوے سے پردے اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، سارے عالم کو مجنوں بنا دے۔ عزیزو، کائنات میں ساری کا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی بات ہے، ساری پوری دنیا میں اول سے آج تک اور قیامت تک اور جنت کی حوروں کو اور سب کو جتنا جو حسن و جمال جو کچھ خوبصورتی ملی کس نے دی؟ اللہ عز و جل نے۔ تو اگر غفلت کے پردے اٹھ کے اللہ کے حسن اور اللہ کی تجلیات کی کچھ چمک دمک قلب کو مل جائے پھر اسے کہنے میں مزہ آئے گا۔ یا تو جلوے سے پردے اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، سارے عالم کو مجنوں بنا دے، اور ہوش کے میرے پرزے اڑا دے۔ کیا شعر ہے، سبحان اللہ۔ ہے میرے عزیزو، ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے عقلی منصوبوں کو اور عقلی پلاننگ کو اور عقلی ساری جو ان کی چیزیں تھی جدھر عقل لے کے چل رہی تھی اس سب کو ختم کر کے اور ٹھکرا کر جی، اور اس سب کے اوپر خاک ڈال کر جنہوں نے اللہ کی محبت کی راہ کو اختیار کیا ہے ان سے پوچھ کے دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ایک دوسرا شعر جی، یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ، یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ، کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے۔ یہ خیرت پہ کہتا ہوں، ہوش کے پرزے، ارے خیرت کے سامنے گرچہ ہے 100,000 عالم، ہائے ہائے، خیرت کے سامنے گرچہ 100,000 عالم، نگاہ عشق میں، نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے، اور نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ۔ جب حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کی ملاقات حضرت والا سے ہوئی تو بعدوں نے حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ سناتے تھے، کہا ارے کہاں پھنس گئے ہو، کوئی نام وام بھی نہیں سنا، کون بزرگ ہے؟ ارے وہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب بھی ہیں، مفتی شفیع صاحب اور فلاں فلاں، کہاں تم چلے گئے ہو؟ تو حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے اپنے اس خاندانی کو یہ کہا کہ مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ، مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ،
اے میرے اے میرے چارہ گرو تم نے انہیں دیکھا بھی ہے، ہائے ہائے مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ، اے میرے چارہ گرو تم نے انہیں دیکھا بھی ہے، ارے وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر دیکھ تو لو۔ نظام ہوش، یہ شعر اگر یوں ہی ظاہری لوگوں کو اور اہل علم کو سنایا جائے تو سوچیں گے کیا بات ہو رہی ہے، پاگل ہو جانا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اسکولوں کالجوں میں اور کہاں کہاں پڑھتے ہیں اور خلیجی ملکوں میں اور عالم بھی بنے، لیکن ڈالر اور یاروں میں کھیلنے کی وجہ سے انہوں نے یہ راستہ طے نہیں کیا، اور ایک وہ ہے جو اللہ والا بن کر خدمت خلق میں رات دن لگا ہوا ہے اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ بہت لمبی شرح ہے، کیا کروں، اصل آپ کو حضرت کا کلام سنانا ہے، جو نور اس میں ہے وہ میرے جملوں میں نہیں ہے کہ نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، ہماری روح کہیں ماورائے عالم ہے۔ اللہ والوں کی روح اسی طرح رہتی ہے، وہ پاس بیٹھنے والے سمجھتے ہیں یہ یہاں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کپڑے بدل رہا ہے، دنیا کے مشغلوں میں ہے۔ ارے ظالم، پتہ نہیں تجھے وہ کہاں ہے۔ جس کو یہ جان نہ ہو وہ جاوے اللہ والوں کے پاس اور ذرا ان کیفیات سے گزرے۔ اس لیے حضرت کا یہ شعر ایسا ہے کہ جیسے حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ صاحب کو فرمایا تھا، جب خواجہ صاحب نے شعر فرمایا کہ میں اگر آج میری جیب میں 1,00,000 روپے ہوتے تو خواجہ صاحب تمہیں دے دیتا۔ کون سا شعر؟ سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ اسی طرح حضرت کا شعر ہے کہ ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے، اشک میں خون دل بھی ملا دے۔ آئے ہائے میرے پیارو، جانتے ہو اشک میں خون دل کیا ہے؟ ایک تو نارمل عابد و زاہد آدمی روتا ہے اللہ کے سامنے، لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو گناہوں اور حرام آرزوؤں اور خواہشات کا خون کر کے لوگوں نے غصہ دلایا، مخلوق نے ستایا، جفائیں سہ کر دعائیں دینا، یہی تھا مجبور دل کا شیوا، جفائیں سہ کر دعائیں دینا، یہی تھا مجبور دل کا شیوا۔ شعر سننے میں مزہ آتا ہے میرے عزیز، لیکن جب بیوی کے کڑوے جملے یا بیوی جب شوہر کے ذرا کڑکدار کوئی بات سامنے آتی ہے اور اس وقت میں بجائے ناراضگی اور غصے کے اور ادھر ادھر کے جواب کے دعائیں نکالو، پڑوسی ستا رہا ہے، بھائی ستا رہا ہے، خاندان والے پریشان کر رہے ہیں، دعائیں نکالو، معمولی بات نہیں ہے۔ بتاؤں کیا کیا سبق دیے ہیں تیری محبت کے غم نے مجھ کو، تیرا ہی ممنون ہے غم دل، اور آہو نالا دل حزین کا، اور جفائیں سہ کر، آئے ہائے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان سنت ہے، جفائیں سہ کر دعائیں دینا، یہی تھا مجبور
دل کا شیوا زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پر دل حزین کا۔ پیارو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں یہ خون دل کیا ہے۔ آنسوؤں میں خون دل جب حرام محبتیں چھوڑی، ناجائز یوٹیوب دیکھنا چھوڑا، فیس بک چھوڑی اور مخلوق کی دعاؤں کو سہا، دل اندر سے چورا چورا ہو گیا، اب جو آنسو نکل رہے ہیں یہ خون دل ملا ہے۔ آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، یہ حضرت طائب صاحب کا شعر ہے۔ آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو پینا۔ چلو حضرت کا کلام پورا کر لوں جی انشاءاللہ، بس یہ پھر کافی ہو جائے گا۔ ارے ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے، آئے ہے اور اشک میں خون دل بھی ملا دے، سوز دل کا اثر اب دکھا دے۔ وہ تو دکھ کے رہتا ہے میرے بھائیوں، سوز دل جب اللہ دیتے ہیں تو اس کا اثر بھی نظر آ کے رہتا ہے۔ حضرت کا ایک دوسرا شعر ہے کہ جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، اور جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری۔ آگے حضرت کا دوسرا شعر ہے جو مجھے بھی ذہن میں نہیں ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ ہاں یہ درد و محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، اور لائے ہیں رنگ آیا ہے کیسا دیکھ لو سارے عالم میں۔ تو سوز دل کا اثر اشک میں خون دل بھی ملا دے، سوز دل کا اثر اب دکھا دے۔ اور اللہ اکبر کیا فرما رہے ہیں حضرت، یا قفس سے مجھے اب رہا کر، آئے ہائے ہائے، یا قفس سے مجھے اب رہا کر، یا قفس ہی کو گلشن بنا دے، آ کے حسن دو عالم زمیں پر ظلمت دہر کو جگمگا دے، اور دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر، جام تسلیم کامل پلا دے، اختر تشنہ لب کو الہی، اختر تشنہ لب کو الہی، پیاسا آپ کی محبت کا پیاسا ہے۔ یہ حضرت کا زندگی کا سب سے پہلا شعر یاد ہوگا آپ لوگوں کو، درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے-تاب ہے، درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے-تاب ہے، جیسے تپتی ریت میں ایک ماہی بے آب ہے۔ اللہ اکبر، وہی حضرت فرماتے ہیں کہ اختر تشنہ لب کو الہی، عشق کا ایک سمندر پلا دے۔ یہاں ایک نصیحت سنو، بہت سے لوگ اچھے خاصے پڑھے لکھے جب دعائیں مانگتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت جتنی محبت آپ کو ملی، حضرت جتنا قرب آپ کو ملا، حضرت جتنی چیز آپ کو ملی، اگر ایک اتنا سا قطرہ سا بھی مجھے مل جائے۔ اللہ سے یوں دعا نہیں مانگا کرتے، یہ دعا خلاف سنت ہے۔
اللہ سے اعلیٰ چیز مانگو، اعلیٰ سے اعلیٰ، حضرت کو جو ملی اور حضرت کے حضرت کو جو ملی اور حضرت کے حضرت کو جو ملی، اور انبیاء کے بعد جی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو مقام صدیقیت ملا، اور عمر فاروق اور خلفائے اربعہ اور عمر ابن عبدالعزیز کو یہ سب کس نے دیا؟ اللہ عز و جل نے دیا۔ تو اے اللہ حضور کی امت میں سے جو مقام اعلیٰ آپ مجھے جو مقام اعلیٰ آپ نے کسی بندے کو دیا ہو، قرب کا اونچے سے اونچا مقام مجھے عطا فرما۔ یہ کیوں مانگتے ہو اتنا سا مجھے دے دے، اتنا سا دے دے؟ دیکھو حضرت سمندر مانگ رہے ہیں، یہ ہے اتباع سنت۔ بہتوں کو میں نے دیکھا ایک ادنا سے اتنا مل جائے، کیوں ادنا سے مل جائے بھائی؟ ہم اللہ سے اعلیٰ چیز مانگیں گے۔ ارے اختر تشنہ لب کو الہی، اختر تشنہ لب کو الہی، عشق کا ایک سمندر پلا دے، اور یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔